اتنے بڑے گروہ میں ہر چہرہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں دھنسا ہوا، بے یار و مددگار، دوسرے کی مدد کرنے سے قاصر، خود کو ملنے سے مایوس۔ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں پل سے رات پر اپنا توازن رکھ رہا ہے کہ نیچے نہ لڑک جائے۔ مختلف چہروں پر ایسے ایسے رنگ ابھر رہے ہیں جو زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ بعض آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی ہیں بالکل سہمی ہوئی بلی کی طرح۔ بعض لوگ بات کرتے ہیں تو الفاظ الجھ جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک پیکٹ پر رسی باندھنا چاہتی ہیں مگر انگلیوں کی لرزش کی وجہ سے گرا نہیں دے سکتی۔ ایک ماں اپنی بچی کا بازو پکڑے لمبے کوریڈور میں دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ وہ چلنے میں ڈول رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط ہے، جیسے کوئی ڈوبنے والا تنکے کو پکڑے۔ ماں جو زندگی کو جنم دیتی ہے اب زندگی سے مایوس ہو کر اسی بچی کے دبلے پتلے لاغر بازو میں سہارا تلاش کر رہی ہے، جس کا کل تک وہ خود سب سے بڑا سہارا تھی۔ ایک 5 سالہ بچہ کمرے کا دروازہ تھوڑا کھول کر باہر جھانک رہا ہے۔ میں کھلے دروازے میں سے ایک بزرگ کو سجدے میں گرا دیکھ رہا ہوں۔ پھر گھڑی دیکھتا ہوں، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، مگر جس طرح فریاد کی کوئی لے نہیں ہے اسی طرح دعا کا کوئی وقت نہیں ہے۔ لمبا کوریڈور سنسان پڑا ہے، کمروں کے دروازے بند ہیں اور انہی بند دروازوں کے پیچھے بارونق کمروں میں زندگی نہیں، محض زندگی کا سایہ ہے۔ زندگی کا رنگ اور رونق اگر کہیں نظر آتا ہے تو گیٹ پر کھڑے ہوئے غیر ملکی چہروں پہ ہے، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں، مسکرا مسکرا کر مذاق کر رہے ہیں اور سگریٹ کے ہر کش کا پیل پیل کے مزہ لے رہے ہیں۔ سارے ہوٹل کے 2-3 چکر لگانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا ہوں اور اب اپنا بچا کھچا سامان باندھ رہا ہوں۔ کافی سامان پہلے ہی مختلف جگہ سے نقل مکانی کرتے ہوئے چھوڑ چکا ہوں اور اب بھی اس طرح باندھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بیگ میں صرف ضرورت کی 2-4 چیزیں اور باقی سوٹ کیس میں۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ہم سامان ساتھ لے جا سکیں گے کیا نہیں، کیا معلوم صرف تن کے کپڑوں میں جانا پڑے، نہ معلوم وہ کب ہمیں لینے آ جائیں، نہ معلوم وہ کون ہوں گے، ہندوستانی فوج والے، مکتی باہنی والے یا مسلح ہجوم۔ موسم گو اتنا ٹھنڈا نہیں مگر میں ذرا بھاری کپڑے پہن لیتا ہوں، نہ معلوم رات کس حالت میں اور کہاں کاٹنی پڑے۔ یہ سوالات باہم صلاح مشورے سے پیدا ہوئے ہیں۔ سامان باندھنے کے بعد میں پلنگ پر لیٹ کر انتظار کرنے لگتا ہوں کہ وہ کب آتے ہیں، اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ کون ہوں گے۔ دور و نزدیک سے فضا میں اکا دکا فائرنگ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ مجھے خیال آتا ہے ان لمحوں کا بہترین استعمال یہ کہ گھر خط لکھ ڈالوں، یعنی اس قسم کا خط جو میرے بعد ان کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ چنانچہ سامان کھول کر اپنے ذاتی کاغذ نکالتا ہوں اور بیوی کو سیدھے سادے خط میں اپنے بینک اکاؤنٹ، جی پی فنڈ، انشورنس اور اس قسم کی دوسری تفصیلات لکھتا ہوں۔ پھر یہ بتاتے ہوئے کہ میرے مستقبل کا بھی کوئی اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا، اسے صبر کی تلقین کرتا ہوں اور کھلے لفافے میں ڈال دیتا ہوں۔ ایسا ہی ایک خط والدہ محترمہ کو لکھتا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گراؤنڈ فلور پر ریڈ کراس کے دفتر کے 2-3 چکر لگاتا ہوں مگر وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ باہر گیٹ پر کھڑے ہیں۔ میں نکل کر باہر جانا چاہتا ہوں تو ہوٹل کا ملازم مجھے دروازے پہ روک دیتا ہے کہ ریڈ کراس والوں کا حکم ہے کہ کوئی مغربی پاکستانی باہر کھلے صحن میں نظر نہ آئے۔ مایوس ہو کر کمرے میں جانے لگتا ہوں تو لفٹ میں ریڈ کراس والا مشفق چہرہ مل جاتا ہے۔ میں اسے خط دینا چاہتا ہوں تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ ریڈ کراس والے صرف اپنے مجوزہ فارم پر پیغام بھجوا سکتے ہیں اور فارم ابھی آئے نہیں۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ ریڈ کراس کی معرفت نہیں بلکہ اس کو ذاتی طور پہ دے رہا ہوں کہ وہ 1-2 مہینے بعد جب بھی مناسب سمجھے اس کو پوسٹ کر دے، مگر وہ راضی نہیں ہوتا۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی قابل اعتراض چیز نہیں جو اس کی غیر جانبدارانہ پوزیشن خراب کرے، اور لفافہ اب بھی کھلا ہے، وہ خط دیکھ سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور یہ خط نہیں بلکہ چند ہدایات ہیں۔ میں اسے کھول کر دکھاتا ہوں۔ وہ خط لے کر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالتا ہے، میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہے۔ خطوط لکھنے کے بعد میں ذہنی طور پر خاصا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں۔
کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوں تو اکا دکا لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے ابھی خبر پوری طرح نہیں پھیلی۔ ریڈیو کا بٹن دباتا ہوں مگر ابھی ڈھاکہ ریڈیو شروع نہیں ہوا۔ ہوائی حملے کے دوران نشریات بند کر دی جاتی ہیں اور کل تو مسلسل ہوائی حملے ہوتے رہے جس کے بعد سے زندگی کی چال بالکل بگڑ گئی ہے۔ سامان بند ہے، ریڈیو خاموش ہے، کمرہ اداس ہے، باہر خطرے ہیں، دل میں اندیشے ہیں۔ ایسے میں کسی چیز پر توجہ نہیں لگتی۔ میں کمرے سے باہر آ جاتا ہوں۔ ساتھ والے کمرے میں کافی چہرے اکٹھے ہیں اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت ہوٹل سے ملحق ہے۔ اس کے باہر کوئی 200 لوگوں کا ہجوم ہے۔ ان میں سے بعض کے پاس اسٹین گنیں ہیں، بعض کے پاس رائفلیں اور ڈنڈے ہیں، باقی خالی ہاتھ ہیں۔ وہ ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کے گیٹ پر کھڑے ہیں، جے بنگلہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور چند لوگ اندر کمپاؤنڈ میں گھوم رہے ہیں۔ اندر گھومنے والوں میں سے 2-3 مسلح ہیں اور ان میں سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس مکتی بانی کا کارکن ہے۔ وہ بھی اسٹین گن ہاتھ میں لیے ہے۔ عمارت کے پچھلے لان میں خندقیں کھدی ہیں۔ عمارت پر مغربی پاکستان پولیس کے 8-10 لوگوں کی گارڈ ہے۔ ان کے پاس محض رائفلیں ہیں، صرف ایک کے پاس اسٹین گن ہے۔ یہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ ان کا انچارج بندوق تانے آگے بڑھتا ہے اور ان لوگوں کو جانے کو کہتا ہے جو سیڑھی لگا کر چھت پر جانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کے پاس بنگلہ دیش کا چھوٹا سا جھنڈا ہے جسے وہ پاکستان کے جھنڈے کی جگہ لگانا چاہتے ہیں۔ پولیس کے لوگوں کو ابھی اطلاع نہیں ملی کہ پاکستان جنگ ہار چکا ہے اور ہتھیار ڈال دیے گئے ہیں، اس لیے وہ نہ تو کرفیو کی خلاف ورزی دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ کسی کو پاکستان کا جھنڈا اتارنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ مگر ان کے سامنے کئی گنا زیادہ ہجوم ہے، جن کے پاس اسلحہ بھی بہتر اور زیادہ ہے، مقابلہ کرنے میں شکست ہے، بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اگر روکتے نہیں تو منصبی غفلت ہے۔ جس بلندی سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے ڈھاکہ ریڈیو کی عمارت ایک ڈبے کی طرح نظر آتی ہے۔ سپاہی اس کے بغلوں میں گھس رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی بچاؤ کی خاطر اور کوئی پوزیشن لینے کے لیے۔ ان کا انچارج ان لوگوں سے جھگڑ رہا ہے جو اوپر چڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے گارڈ والے بغیر لیڈر کے ہیں اور سراسیمہ ہیں۔ ہجوم کے نعرے تیز سے تیز تر ہو رہے ہیں۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ انچارج نے فیصلہ کر لیا اور اسٹین گن سیدھی کر کے ان لوگوں کو پکارتا ہے۔ باہر سے ہجوم نعرے لگاتا ہے مگر مکتی بانی والا ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا ہے اور اسٹین گن کو کندھے سے لٹکا کر آدھا آگے آتا ہے۔ پھر وہ انچارج سے کچھ کہتا ہے اور غالباً وہ سمجھ جاتا ہے۔ انچارج واپس جا کر اپنے سپاہیوں سے بات کرتا ہے اور جس طرح خاموش فلموں میں کرداروں کے جذبات و احساسات واضح ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم اتنی بلندی سے ان کی بات چیت سنے بغیر ان کی مایوسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پیچھے خندقوں کی طرف چلے جاتے ہیں، 2-4 خندقوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، 1-2 صرف ٹانگیں اندر لٹکا کر زمین پر بیٹھ گئے ہیں، ایک اوندھے منہ گھاس پر لیٹ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ رو رہا ہے۔ اب ہجوم دیوانہ وار اندر گھس جاتا ہے۔ 2 آدمی چھت پر چڑھ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کا جھنڈا کھینچ کر نیچے اتارتے ہیں، اسے پھاڑتے ہیں اور اس کے پرزوں کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ اپنا پرچم اور اپنے ہی پاؤں۔ حیف اس 4 گرہ کپڑے کی قسمت غالب۔ پھر بنگلہ دیش کا جھنڈا پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ میں گھڑی دیکھتا ہوں، 12:29۔ ہمارے کمرے میں چند سسکیاں ابھرتی ہیں، ایک چہرہ تو بلک بلک کر روتا ہے۔ اب کسی نے پاکستانی جھنڈے کے پرزوں کو آگ لگا دی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس مٹھی بھر شعلے اور گز بھر دھوئیں کو سلام کرتا ہوں۔ پھر ہجوم اشک میں تارے نگاہ نایاب تھا۔ باہر لوگ رائفلیں اور اسٹین گنیں اٹھا کر خوشی سے ہوا میں فائر کرتے ہیں۔ عجیب قسم کی خوشی ہے کہ تمیز رہبر و رہزن کرو نا آج کے دن، ہر ایک سے ہاتھ ملاؤ کہ جشن کا دن ہے۔ خودکشی کا جشن، سلومی کا رقص، کلیوپیٹرا کے غلام کی آخری رنگین رات، میر جعفر کا قہقہ، قفس کا آخری گیٹ،
دیپک راک اور پھر ہر طرف آگ۔ ہجوم اب ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا رخ کرتا ہے۔ پرچم جلنے کے بعد طبیعت ایسی پریشان ہے کہ مجھے اب کچھ دیکھنے کی خواہش نہیں، خواہ وہ بازوئے قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک چہرہ بتاتا ہے جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ ہجوم نے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر گیٹ پر ریڈ کراس والے روکتے رہے۔ کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ بالآخر ریڈ کراس والوں نے ٹیلی فون کے ذریعے مکتی باہنی کے ایک کمانڈر کو بلوایا، جس کے کہنے سے وہ لوگ منتشر ہو گئے۔ مگر اب چہروں کو خطرہ ہے کہ یہ تو 150-200 لوگ تھے، منتشر ہو گئے۔ اگر کوئی بڑا ہجوم آ گیا تو کیسے روکیں گے؟ مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا۔ اب میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ بعض چہرے خلوص دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہندوستانی فوج جلدی آ جائے۔ اور جب 1:30 بجے پہلی جیپ انڈین آرمی کے آفیسروں کو لیے ہوٹل میں داخل ہوتی ہے تو کئی چہرے دمک اٹھتے ہیں۔ اپنا ملک، اپنے لوگ، مگر اماں ملی تو کہاں ملی، دشمن کی سنگینوں تلے۔ اس کی یلغار ارزوئے بندہ نواز بن گئی، تفو برتو اے چرخ گرداں تفو۔ جیپ کو لوگوں نے باہر ہی گھیر لیا ہے۔ وہ تو ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دب اکبر والے دلکش حسین چہرے پیش ہیں۔ لڑکیاں اسی گرم جوشی سے ہاتھ ہلا رہی ہیں کہ بغل گیر ہونے میں ذرا سی ہی کسر رہ جاتی ہے۔ سانولی سلونی بوٹے سے قد کی لڑکی ایک افسر کا بازو پکڑ کر ہلاتی ہے، ہاتھ کو چومتی ہے، پھر عقیدت سے جھک کر اس کا ماتھا رکھتی ہے، جیسے جو تیرے در پہ خم ہو گئی وہ جبھی محترم ہو گئی۔ ہوٹل کا بنگالی اسٹوورڈ جو کھانے کے کمرے میں بالکل گونگا بنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت کھل کر ہنس رہا ہے، اور پھر ایک مغربی پاکستانی کے چہرے کی طرف دیکھ کر تن سے کہتا ہے، دیکھا صاحب؟ میں سوچتا ہوں ہم کون سی نئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اس بر عظیم کی تاریخ میں یہ منظر بار بار دیکھنے میں آیا ہے۔ جب بھی مرکز میں نااہل اور بددیانت لوگ آئے تو دور کے علاقوں میں غداروں نے کمرے کس لی، کسی بیرونی طاقت سے سازش کی اور سلطنت کی کمر میں چھرا گھونپ دیا۔ اب بھی گردش ایام پیچھے کی طرف دوڑی ہے۔ بنگال نے آج بھی وہی کیا جو اکثر کیا ہے، اور یہ لڑکی آج بھی وہی کر رہی ہے جو اس سے پہلے لڑکیاں کرتی رہی ہیں، مگر کاش اس کے بجائے کوئی اور لڑکی ہوتی۔ مگر کیا ہم اس بوسے کو ماضی بعید کی تعویلوں میں دفن کر کے بات ختم کر سکتے ہیں؟ ماضی قریب کیا کہتا ہے؟ ماضی قریب کرب آمیز لہجے میں کہتا ہے کہ مارچ 1971 کے بعد ہمیں آخری موقع ملا کہ اس ملک کی وحدت کو قائم رکھ سکیں، مگر ہم نے اسے یوں استعمال کیا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ مگر خدا کی آنکھ ہماری آپ کی آنکھ سے مختلف ہے۔ لب وہ بھی نہیں ہلاتا، مگر اپنی بے آواز لاٹھی چلانا خوب جانتا ہے، اور جب یہ لاٹھی چلتی ہے تو نہ کڑک نہ گرج، فقط جبینیں جھک جاتی ہیں۔ اگر ہم قطرے میں دجلہ دیکھنے والا دیدہ بینا رکھتے ہیں تو ایک دختر کی جھکی ہوئی جبی میں پوری قوم کی ذلت نظر آ جانی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میں لفٹ میں داخل ہوتا ہوں تو چہروں کا وہی گروپ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ انڈین فوجی افسر کے ہاتھ چومنے پر پشیمانی کے آثار نہیں، بلکہ چمکتی آنکھیں، پرجوش سانس اور کھلے ہوئے چہرے میں وہ سب مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ شاید ایک آدھ لہر ہنسی کی بھی اٹھتی ہے۔ آج آپ بہت خوش ہیں آج؟ میں اس سانولے سلونے دلکش چہرے سے پوچھتا ہوں۔ وہ میری آنکھوں سے سیدھا دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جے بنگلہ۔ اتنے میں لفٹ رکتی ہے۔ انہوں نے اس منزل پر اترنا ہے۔ باہر نکلتے نکلتے وہ سب میری طرف دیکھتے ہوئے پکارتے ہیں، جے بنگلہ۔ ایک دو بچے انگوٹھا بھی دکھا رہے ہیں، مگر باپ صرف مسکرا رہا ہے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو مجھے جیسے سکون مل جاتا ہے، اور میں 11ویں منزل کا بٹن دبا دیتا ہوں، مگر یہ سکون عارضی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو اس لڑکی کے بوسے کو تاریخی عمل کہہ کر میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، مگر جب شام کے قریب اسے دیکھتا ہوں تو میرے اندر سبھی کچھ
ڈھیر ہو کر ملبہ بن جاتا ہے۔ دبے اکبر والے دلکش چہرے کوریڈور میں آ رہے ہیں، ماں باپ بھی ساتھ ہیں۔ میری نظریں سانولے سلونے چہرے کو ڈھونڈتی ہیں اور میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ اس نے ماتھے پر بندی لگائی ہوئی ہے، یہ ایک دلکش چہرہ ہے، چاند کی طرح، مگر یہ بندی گہن بن کر اس کی دلکشی کو کھا گئی ہے، اور اب یہ چہرہ ایک تہذیب کا کھنڈر بن کر مجھے ڈرا رہا ہے۔ اس قوم کی بیٹیوں کو یہ ترغیب دی جاتی تھی کہ اپنے ماتھے کے آنچل کو پرچم بنا لیں، مگر اس قوم نے اپنا پرچم جلا دیا اور بیٹی کا ماتھا داغدار کر دیا۔ تاریخ کے لہروں میں سیاسی چولہ بدلنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اپنی روح کو بدل ڈالنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بنگال میں بندی کا رواج ہے، مگر اس وقت اس کے چہرے کی بندی رواج والی بندی نہیں، یہ تو ایک سیاسی تبدیلی کی نقیب بن کر ابھری ہے۔ یہ ایک تہذیب کے ہاتھ پر دوسری تہذیب کے ماتھا ٹیکنے کا نشان ہے۔ جب ہمارا جھنڈا جلا تو ملک کے ایک حصے نے ہتھیار ڈالے تھے، مگر جب مسلمان ماتھے پر خوشامد سے بندی چمکی تو پورا کلچر ہار مان گیا۔ کلچر کے اور آخت و سردیوں بعد الٹتے ہیں، یہاں 3 گھنٹوں میں ہی کایا پلٹ گئی۔ کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم، دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بات۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اب ہارے ہیں، اور احساس شکست میرے رگو پے میں زہر بن کر گھس جاتا ہے۔ میں بمشکل اپنے کمرے میں پہنچتا ہوں اور اپنے آپ کو چارپائی پہ گرا دیتا ہوں۔ کافی دن بعد اخبار سے پتہ چلا کہ ان دلکش چہروں کا باپ بنگلہ دیش حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ الزام پاکستان کے ساتھ تعاون کا تھا۔ ایک ہی گھرانے کی 2 نسلوں کا یہ تضاد مشرق پاکستان کا عام المیہ ہے۔ دریا اسنا اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہم دوپہر کے وقت ریڈیو پاکستان سے خبریں سنتے ہیں، وہاں ہتھیار ڈالنے کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ جو کچھ ہوا ہے صدر یحییٰ کی منظوری سے ہوا ہے۔ سپہر کی خبروں میں بھی کوئی ذکر نہیں۔ شام کو صدر کی تقریر اس ضمن میں خاموش ہے۔ اسی طرح رات کی خبریں بھی، بالآخر جب خبر آتی ہے تو یہ کہ مشرقی پاکستان میں دونوں کمانڈروں کے باہمی انتظام سے لڑائی بند ہو گئی ہے۔ مغربی پاکستان میں تو معلوم نہیں لوگ اسے کیسے سمجھ رہے ہیں، مگر ڈھاکہ میں ہر کوئی انگشت بدنداں ہے۔ باہر لوگ ٹرکوں میں گھومنا شروع ہو گئے، وہ بنگلہ دیش کے جھنڈے اٹھائے اور نعرے لگاتے جا رہے ہیں۔ شہر میں خبر پھیل رہی ہے کہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں فوج آ گئی ہے، اور مرد اور عورتیں کاروں سے رکشاؤں میں بیٹھ بیٹھ کر آ رہے ہیں اور آ کر فوجیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل کے سامنے چھوٹا سا ہجوم جمع ہے۔ جب انڈین فوجیوں کی پہلی بس آتی ہے جو اندر سے ٹھوس بھری ہے، تو یہ ہجوم دیوانہ وار ان کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، گلے ملتا ہے۔ سامنے والے مکان کے لان میں پھول اگے ہیں، لوگ بھاگ بھاگ کر ادھر جاتے ہیں اور پھول توڑ کر فوجیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ادھر ادھر سے اکا دکا فائرنگ کی آواز آتی ہے، غالباً لوگ خوشی سے ہوائے فائر کر رہے ہیں۔ ایک کمرے کی کھڑکی سے ہم دیکھتے ہیں کہ افق پر ایک سیاہ دھبا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ 20-25 ہیلی کاپٹر اڑتے آ رہے ہیں، غالباً انڈین کمانڈر کے افسران آ رہے ہیں۔ یہ آ کر ایئرپورٹ پر اڑتے ہیں اور گرد کے بادل اٹھتے ہیں، کیونکہ مسلسل بمباری سے ایئرپورٹ سرما بنی ہوئی ہے۔ 2:30 بجے کے قریب میری کھڑکی سے پاک آرمی کے جوان نظر آتے ہیں جو ہوٹل کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ چھاؤنی کا رستہ ادھر سے جاتا ہے۔ وہ ایک قطار میں فاصلے پر چل رہے ہیں، بندوقیں کندھوں پر اور بستر سر پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈھاکہ کی جنگ کے لیے تیار ہو کر شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور کل کی بمباری کا نشانہ بن رہے تھے۔ یہ تھکے ماندے، نڈھال اور افسردہ ہیں۔ ہوٹل کے قریب آئے ہیں تو ہجوم میں سے کوئی ان پر فائر کر دیتا ہے۔ یہ فوراً سڑک کے کنارے مکانوں، درختوں اور نالوں میں پوزیشن لے کر ڈٹ جاتے ہیں اور فائر کھول دیتے ہیں۔ ہجوم میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ادھر سے ہندوستانی فوجی بھی پوزیشن لے کر فائر شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر سے ابھی پھول توڑے جا رہے تھے وہاں گولیاں سنسنا رہی ہیں،
کیونکہ کئی ہندوستانی فوجی اس میں پوزیشن لیے ہوئے ہیں۔ رائفل اور مشین گن کا فائر زوروں پر ہے، سارا ہوٹل گونج رہا ہے۔ فائرنگ گھنٹہ بھر جاری رہتی ہے اور دونوں طرف کچھ لوگ مارے جاتے ہیں۔ میری کھڑکی سے ریس کورس نظر آ رہا ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں اور ہوائیں فائر ہو رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ 4:30 بجے یہاں پاکستانی ایسٹرن کمانڈر کے جنرل نیازی عوام کے سامنے ہندوستانی جرنیل جگجیت سنگھ اروڑہ کو باضابطہ ہتھیار ڈالیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مجیب نے 7 مارچ کو تقریر کی تھی اور جہاں جنوری میں سارے عوامی لیگی ممبران اسمبلی نے 6 نکات پر حلف اٹھایا تھا۔ شام کو اخبار نویسوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل نیازی نے ہندوستانی جرنیل کو اپنا پستول نکال کر پیش کیا تھا اور عوام کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھے جتنی توقع کر رہے تھے۔ ہوٹل کی کھڑکیوں سے جتنی ہی سڑکیں نظر آتی ہیں ان پر اب کہیں کہیں لوگ نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر ٹرکوں میں نعرے لگاتے ہوئے یا اکا دکا کاروں میں، کبھی کبھار رکشہ یا سائیکل پر، اور خال خال پیدل۔ فضا میں نعرے بھی گونج رہے ہیں، شور بھی ہو رہا ہے، مگر جس جوش اور ولولے کی توقع تھی اس سے بہت کم ہے۔ دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ عوام کے رد عمل میں نہ تو وہ بے ساختگی ہے، نہ گرم جوشی جو ایسی قوم کی طرف سے ہونا چاہیے جنہوں نے لڑ کر اپنی بات منوائی ہو۔ پہلے دن ہمارا خیال تھا کہ لوگ محتاط ہیں اور ڈھاکہ سے گئے ہوئے ہیں، مگر دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی حال تھا۔ کوئی ہفتہ بھر بعد جب بنگلہ دیش کے وزیر اعظم تاج الدین اور قائم مقام صدر نذر الاسلام ایئرپورٹ پر پہنچے تو خیر مقدم کرنے والے لوگ بہت کم تھے۔ ہم سارا دن انتظار کرتے رہے کہ شاید ابھی ہمیں لینے آ جائیں۔ انڈین فوج کی وجہ سے ہجوم کا خطرہ تو ٹل چکا ہے، مگر بنگلہ دیش گورنمنٹ یا انڈین فوج کی طرف سے کسی وقت بھی گرفتاری ہو سکتی ہے، یا ویسے ہی پوچھ گچھ کے لیے بلایا جا سکتا ہے، یا کسی کیمپ میں لے جائے جا سکتے ہیں، مگر شام تک کچھ نہیں ہوتا۔ میں 2-3 دفعہ جا کر ریڈ کراس کے دفتر سے پتہ کراتا ہوں، مگر ان کو کوئی کچھ علم نہیں ہوتا۔ رات کے وقت البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ 1-2 دن تک ہمیں یہاں سے لے جائیں گے، نہ معلوم کہاں۔ رات کے وقت کھانے کے کمرے کا ماحول بالکل بدلا ہوا ہے، یہ کسی قمار خانے کا ماحول لگتا ہے جس میں ابھی ابھی جوا ختم ہوا ہے۔ ہارے ہوئے لوگ سر جھکا کر احساس زیاں میں گم ہیں اور جیتنے والے خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں۔ یہ ہار بھی معمولی ہار نہیں، کیونکہ ہارنے والے روایتی شہزادے کی طرح اپنی بیوی داؤ پر لگا کر ہار گئے ہیں۔ کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے چور آنکھوں اور نیچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بالکل دھتکارے ہوئے اجنبی کی طرح جو کمرے کی ہر چیز سے بیگانہ ہے، اتنی گہری بیگانگی جیسے اپنی ذات سے بھی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ نیم خوابی کی سی کیفیت، جیسے کسی طلسم کی گرفت میں ہوں، چہروں پر ڈھکی چھپی تمنا کہ کرے ٹک منفعل کوئی میرے بے درد قاتل کو، اور دل میں دھواں۔ جیتنے والے یہاں کئی رنگوں میں موجود ہیں، غیر ملکی چہرے جو خوشی سے دیوانے ہو رہے ہیں، 2-3 میزیں جوڑ کر سب اکٹھے بیٹھے ہیں، بوتلوں کے کارک کھٹا کھٹ اڑا رہے ہیں، سب ایک دوسرے پر قہقہے نچھاور کر رہے ہیں۔ ہندوستانی فوجی افسروں کے گلے میں باہیں ڈال ڈال کر شراب پیش کر رہے ہیں اور اپنے انگریزی زدہ لہجے میں پکار اٹھتے ہیں، جے بنگلہ۔ جیسے وہ یہ نعرہ لگاتے تو ہال کو گویا سانپ سونگھ جاتا ہے۔ دوسرے بنگالی اسٹوارڈ اور سٹاف جن کے چہروں پر بشاشت ہے مگر مکمل نظم و ضبط سے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ غیر بنگالیوں کے ساتھ پہلے کی طرح مؤدب ہیں، مگر بھاگ بھاگ کر غیر ملکی چہروں کی تواضع کر رہے ہیں اور ہندوستانی افسروں کے سامنے بچھ بچھ جاتے ہیں۔ رات 8:15 بجے صدر یحییٰ کی تقریر ہے، ہم بے صبری سے سن رہے ہیں۔ تقریر میں 3 باتیں غور طلب ہیں۔ اول تو مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے 20 دسمبر کو آئین کے اعلان کا ذکر ہے۔ تیسرے جنگ جاری رکھنے کا عزم ہے۔ معلوم نہیں مغربی پاکستان کا اس میں رد عمل کیا ہے، مگر ہمیں تو یہ باتیں بالکل غیر حقیقی لگتی ہیں۔
تقریر سنتے ہوئے لوگوں کے منہ سے جو جملے بے اختیار ابل پڑے ہیں وہ بھی کچھ اچھے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ بعد میں تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی جاری ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے اگلے دن شام کو یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے۔ اب تبصرے قیاس سرائیوں میں بدل جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ صدر کی طرف سے جنگ جاری رکھنے کے عزم کے باوجود اگلے دن جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ جب جمہوریت نہ ہو تو لوگ ہر چیز کو رموز مملکت خویش خسرواں دانند کہہ کر خاموشی سے منظور کر لیتے ہیں۔ کو دلوں میں یہ تاثر گھوم رہا ہے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ 17 تاریخ کے صبح کو گولیوں کے شور سے آنکھ کھلتی ہے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد کبھی مشین گن کا فائر ہو رہا ہے، کبھی رائفل کا۔ ویسے تو رات کو بھی اکا دکا گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس وقت کی آوازوں میں تواتر اور تیزی ہے۔ یہ یقیناً جھگڑے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 8:30 بجے کے قریب ناشتہ کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میر پور اور محمد پور کے علاقے میں جو غیر بنگالوں کی بستیاں ہیں بڑے پیمانے پر قتل و غارت شروع ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریڈ کراس والے مشفق چہرے سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم ساری رات لوگوں کو بچانے میں مصروف رہے ہیں، اور پھر سر پکڑ لیتا ہے، خدایا کتنا ظلم۔ سارا دن ادھر ادھر سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ غیر بنگالیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ شہر 11 جس میں اس دم ڈھونڈتی پھرتی ہے موت۔ شام کو 2 غیر ملکی اخبار نویس دانت کچکچا کر اس بربریت کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ ابھی دیکھ کر آئے ہیں۔ شہید مینار پر مکتی باہنی کا بریگیڈیئر عبدالقادر صدیقی ایک ریلی سے سلوٹ لیتا ہے۔ اس کے بعد 3 اشخاص سٹیج پر لائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صدیقی ان کو گھوسے مارتا ہے، پھر چند اور لوگ سٹیج پر آ کر ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، مارتے مارتے ادھموا کر دیتے ہیں، پھر ان کے پیٹ اور ٹانگوں میں سنگینیں کھبوئی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ سٹیج پر ہو رہا ہے۔ سامنے پبلک خوشی سے جے بنگلے کے نعرے لگا رہا ہے۔ جو چیزیں مارچ اپریل میں گھروں اور گلیوں میں ہوئیں وہ اب سٹیج پر ہو رہی ہیں۔ واقعی آزادی بڑی چیز ہے۔ اگلے دن یہ خبر BBC سے بھی براڈ کاسٹ ہوتی ہے۔ بے دادگروں کی بستی ہے، یہاں داد کہاں خیرات کہاں۔ غیر جانبدار علاقے میں سے ٹیلی فون سے کسی کو نہیں کر سکتے، مگر آج ہی انہوں نے اکا دکا ملنے والوں کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ خبریں آنے لگتی ہیں کہ گلشن کالونی لوٹی گئی، نیو مارکیٹ لوٹی گئی، ہر جگہ لوٹ مار جاری ہے۔ ایک ایرانی چہرہ جو ایک بنگالن سے شادی شدہ ہے کھانے کے کمرے میں سب کو بتا رہا ہے کہ اس کا سارا گھر لٹ گیا، اب 30 برس بعد وہ جگہ چھوڑ کر واپس ایران چلا جائے گا۔ سفید ساڑی والا چلبلا چہرہ بھی پہلی دفعہ بغیر اینک کے نظر آتا ہے کیونکہ وہ خاتون رو رہی ہے۔ آج اپنے گھر کا پتہ لینے گئی تھی، جب وہاں پہنچی تو لوگ ان کا گھر لوٹ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کا بٹوا چھین لیا کہ اس میں ضرور ریوالور چھپایا ہوگا، اور ان کی نظروں کے سامنے بٹوے میں سے 3000 نکال کے جیبوں میں اڑس لیا۔ انہوں نے احتجاج کیا تو بندوقیں سیدھی کھینچ لیں، بمشکل جان بچا کر آئیں۔ میں ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکتا ہوں۔ 10-15 سال کے لڑکے کندھوں سے اسٹین گنے لٹکائے مست ہاتھیوں کی طرح سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ ہوٹل میں رہنے والوں کی کئی کاریں باہر کھڑی ہیں۔ 2-3 لڑکے گھوم پھر کر دیکھ رہے ہیں، بالآخر ایک نئی کار کا انتخاب کرتے ہیں جس کا ہوا نیلا رنگ ہے۔ بندوق کی نالی سے اس کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہیں، دروازہ کھول کر اندر سے سارا جائزہ لیتے ہیں، پھر بونٹ کھول کر ایک لڑکا تاریں ملاتا ہے اور کار سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ تینوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگاتے ہیں جے بنگلہ، اور کار فراٹے بھرتی چل پڑتی ہے۔ ہندوستانی فوجی تھوڑی دور کھڑے ہیں مگر کوئی تعارض نہیں کرتے۔ بہت ممکن ہے کار کا مالک بھی ہوٹل کی کھڑکی سے جھانک رہا ہو اور اپنی جان کی خوف سے خاموش ہو رہا ہو۔ شام کو ہوٹل میں خبریں اڑنے لگتی ہیں کہ آج رات مکتی باہنی کا مسلح حملہ ہوٹل پر ہوگا۔ چہرے بار بار ریڈ کراس والوں سے پوچھتے ہیں مگر وہ تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہندوستانی فوج کے سپاہی کافی تعداد میں آ جاتے ہیں اور ہوٹل کے گرد چھا جاتے ہیں۔
چند لمحوں بعد مختلف اطراف سے 4 ٹینک ہوٹل کی طرف لڑھکتے آتے ہیں اور مناسب جگہوں پر کھڑے ہو کر توپوں کا رخ باہر کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ ہتھیار ڈالے جانے کے بعد آج دوسری رات ہے، مگر زندگی کے معمول پر آنے کی پہلی رات ہے۔ کل رات بجلیاں نہیں جلی تھیں، نہ معلوم کیوں۔ شاید لوگ تواریخ کی عظیم قلعہ بازی کی لڑکھڑاہٹ سے سنبھل نہیں پائے تھے، یا شاید انہیں شک تھا کہ بنگال کی سرزمین، مملکت پاکستان کی آخری ہچکی ابھی ختم نہیں ہوئی، یا شاید پاور ہاؤس میں خرابی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، کل رات ڈھاکہ تاریک تھا اور ریس کورس کے ارد گرد شراروں کا ناچ بھی نہ تھا، مگر آج شہر کی ہر بجلی چیخ چیخ کر روشنی لٹا رہی ہے۔ اس کی شعاؤں میں شوخیاں ہیں، اس کی چمک میں نخرے اور غمزے ہیں، اس کی ہر کرن ہمارا منہ چڑھا رہی ہے، مضحکہ اڑا رہی ہے اور تازیانے سونت رہی ہے۔ 2 ہفتے کی گھٹا ٹوپ تاریکی کے بعد پاور ہاؤس سے بجلی کی لہر تھرکتی ہوئی نکلی ہے، مگر اس کی روشنی در و دیوار تو منور کر رہی ہے، لیکن ہمارے دلوں کی تاریکی دور نہیں کر سکی۔ وہ ظلمت تو ہر لحظہ بڑھتی ہی جاتی ہے، جتنی باہر چمک ہے اتنا ہی اندر کا اندھیرا سیاہ ہے۔ لوگوں کی آنکھیں قمقموں کے اجالوں سے چندھیا رہی ہیں اور ہماری آنکھیں اس اجالے کے داغوں میں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ ایک تکلیف دہ احساس ہمیں مسلسل کچل رہا ہے کہ یہ روشنی اب ہماری نہیں رہی، اب ہم اس کے پروانے نہیں بن سکتے۔ یہ الگ چمکے گی، ہم الگ تڑپیں گے۔ سوز کے رشتے ختم ہوئے، وفا کے پیمان ٹوٹ گئے، اس کی محفل سونی ہوئی، ہماری دھڑکن سرد ہوئی۔ شہر سے سارا دن گولیوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، 17 کو بھی اور 18 کو بھی۔ 18 کی صبح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین جنگی قیدی ہیں اور آپ لوگوں کو آج شام 4 بجے ڈھاکہ چھاؤنی لے جائیں گے، جہاں جنگی قیدیوں کا کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ فی الحال آپ سامان اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ 4 بجے ہم سب لاؤنج میں سامان سمیت جمع ہو جاتے ہیں۔ کل 25 لوگ ہیں، مگر ہمارا اکٹھا ہونا سارے چہروں پہ گھبراہٹ کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہوٹل تو کل سے غیر جانبدار علاقہ نہیں رہے گا، اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا؟ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے کیا؟ سراسیما چہرے کانپتے ہونٹوں سے ہمیں گھیر لیتے ہیں اور تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ ہم انہیں کیا بتائیں، ہم تو خود قیدی ہیں، جدھر لے جائیں گے چلے جائیں گے۔ میں ایک خاتون کا دل رکھنے کو کہتا ہوں، آپ قیدی تو نہیں ہیں، اس لحاظ سے ہم سے بہتر ہے۔ وہ ایک دم دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، یا اللہ یہ ہمیں بھی قیدی بنا لے، کم از کم مکتی بانی کے ہاتھوں دردناک عذاب سے تو بچ جائیں گے۔ انڈین آرمی مارے گی تو ایک آدھ گولی سے، مگر یہ تو ہلاک کر کے مارتے ہیں۔ میں اسے مشورہ دیتا ہوں کہ ریڈ کراس والوں سے بات کرے، اور پھر کتنے ہی لوگوں کو یہ مشورہ دینا پڑتا ہے جو یک کے بعد دیگرے اس قسم کے وسوسے لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ 4 بجے ہم نیچے آئے تھے، 4:30 ہوئے، پھر 5:30 ہو گئے، بالآخر 6 بجے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راستے میں مکتی باہنی کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے آج نہیں جا رہے۔ ریڈ کراس والا مشفق چہرہ ہم لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ فوری اطلاع پر ہر وقت چلنے کو تیار ہیں۔ مجھے جب بھی پروگرام ملے گا میں صرف اپنے تک محدود رکھوں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بھی صرف چند منٹ پہلے بتاؤں گا، اس لیے آپ کم از کم نوٹس پر چلنے کو تیار رہیں۔ مگر کب تک؟ یہ آج رات بھی ہو سکتا ہے، کل دن میں بھی، اور کل رات کو بھی کسی بھی وقت، وہ انگلی اٹھا کر کہتا ہے۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا کر مشورہ کرتے ہیں کہ سامان بند رہنا چاہیے اور رات شب خوابی کے لباس کے بجائے اسی طرح پتلون میں سونا چاہیے۔ ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ کون کس کو اطلاع دے گا، بغیر شور کے خبر کرے گا، اور اتنا محتاط ہوگا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، تاکہ بات مکتی باہنی تک نہ جا سکے۔ میں اپنے پلنگ پر کپڑوں سمیت اسی طرح لیٹ جاتا ہوں جیسے ریلوے کی ویٹنگ روم میں کوئی رات کی گاڑی کے انتظار میں آرام کرسی پر اونگ جاتا ہے۔ دروازے پر دستک۔ میں ٹارچ چلا کر گھڑی دیکھتا ہوں، 10:30 بجے رات۔ باہر ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہے، سرگوشی میں بتاتا ہے صبح 4 بجے روانگی ہے۔
رازدارانہ انداز میں بھاگ دوڑ شروع ہوتی ہے۔ سب کو پروگرام کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس الارم والی گھڑی ملتی ہے، اسے کسی ایسے کے پاس رکھا جاتا ہے جو بہت ہلکا سوتا ہے۔ اس نے 3 اشخاص کو اطلاع دینی ہے اور ان تینوں نے آگے باقی سب کو۔ میں کپڑے بدل کر لیٹ جاتا ہوں۔ صبح 3 بجے اٹھایا جاتا ہوں۔ کل شام انہوں نے بتا دیا تھا کہ جہاں ہم لے جائے جا رہے ہیں وہاں بجلی اور پانی نہ ہوں گے، اس لیے رات 3:30 بجے غسل کرتا ہوں۔ نامعلوم کتنے دن بغیر غسل کے رہنا پڑے۔ اس احتیاط کی وجہ سے شیو بھی کر لیتا ہوں۔ پھر سامان اٹھا کے چوروں کی طرح کمرے سے باہر آتا ہوں، مگر یہ کیا، سارا کوریڈور سوٹ کیسوں سے بھرا پڑا ہے۔ تبھی پتہ چلتا ہے صرف ہم لوگ ہی نہیں جا رہے بلکہ سبھی جا رہے ہیں۔ لفٹ جو لاہے کی کھڈی میں بھاگنے والے شٹل کی طرح اوپر نیچے چکر لگاتی رہتی ہے، اور نیچے لاؤنج آہستہ آہستہ مردوں، عورتوں، بچوں اور سامان سے بھرنے لگتا ہے، جیسے آٹے کی مشین پر بوری لبالب بھر جاتی ہے۔ اس ہجوم میں پہلی قسم کے علاوہ باقی سب اقسام کے چہرے شامل ہیں، اور کوئی کسی کے مقدر پر رشک نہیں کر سکتا۔ ہما یاراں بہشت یا دوزخ جو بھی ہوگا۔ کل نفری قریباً 250 نفوس ہے۔ یہ آخری دفعہ ہے کہ میں وہ سب چہرے اکٹھے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے غم کی شام میں مل کر ہمارے پرچم کے چاند تارے کا غروب دیکھا ہے۔ اتنے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کی دھڑکنیں ایک سی ہیں۔ درد کا دیدہ تر اتنا مشترک ہے کہ ایک آنسو دوسرے کی گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ یہ رسوائی کے ساتھی ہیں، سیاہ بختی کے شریک ہیں، حشر کے رفیق ہیں۔ ہم نے تلخی مہ ایام اکٹھے چکھی، گردش دوراں کے ہچکولے اکٹھے کھائے، موت کے سائے تلے اکٹھے بیٹھے۔ ہماری امیدیں ایک، حسرتیں ایک اور آہیں ایک۔ ہم سب اپنی اپنی گرہ میں اپنے اپنے گریبانوں کے تار لیے جا رہے ہیں، اور ایک ہی جنون کے کشتے میں۔ میں دل ہی دل میں سب چہروں کو الوداع کہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہماری منزلیں مختلف ہوں گی اور ہم سے دشمن کا سلوک مختلف ہوگا۔ اپنے اپنے تجربوں کی نوعیت بدل جائے گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مشترکہ چیز ہوگی تو یہ گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بے نسبت ہے دور کی۔ منہ کے آگے میگا فون رکھ کے ریڈ کراس کا ایک کارکن اعلان کرنے لگ جاتا ہے، سب سے پہلے گورنر اور ان کے وزراء ماں اہل و عیال باہر جاتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں کی باری آتی ہے۔ میرا نام پکارا جاتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں میں سوٹ کیس، بریف کیس اور چرمی بیگ لٹکائے باہر نکلتا ہوں، اور بوجھ سے لڑکھڑاتے ہوئے ایک کارکن کی انگلی کی سمت میں چل پڑتا ہوں۔ آگے ٹرکوں کی قطار لگی ہے۔ ایک ٹرک پر سامان پھینک کر میں خود بھی چھلانگ لگا کر اس میں سوار ہو جاتا ہوں۔ سب لوگوں کے سوار ہونے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوں۔ ڈھاکہ نکھری ہوئی رات میں خاموش ہے، فضا میں ویران خنکی ہے، سڑکوں کی بجلیاں منجمد آہ بن کر معلق ہیں، پتے سرسراتے ہیں تو جیسے حسرتیں سسکیاں لے رہی ہیں۔ اجنبیت اور بیگانگی سرے راہ بکھری پڑی ہے۔ میں اس رات کا موازنہ 1947 کی اس رات سے کرتا ہوں جب پاکستان بنا تھا۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب جیسے کل کی بات ہو، تازہ اور شگفتہ۔ رات میں سورہ فتح کی تلاوت اور مولانا ظفر علی خان کی نعت توحید کے ترانے کی تانے اڑائے جا، یہ گونج ریڈیو پاکستان لاہور سے ابھری تھی، اور پھر لاہور کی چھتوں سے لوگوں نے ولولہ آنگے ایز نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان دنوں ڈھاکہ میں بھی یہی نعرے گونجے تھے، مگر آج ہم اس کوچے سے بارش سنگ کے ساتھ نکالے جا رہے ہیں، تو یہ سیکولر سوشلسٹ اسٹیٹ آف بنگلہ دیش ہے، اور یہاں کے جلسوں میں صرف جے بنگلہ کا نعرہ گونجتا ہے، نعرے تکبیر نہیں گونجتا۔ مملکت خدا داد پاکستان بنا کر خدا کو دھوکہ دینے میں تو ہم بنی اسرائیل کو بھی مات کر گئے، اور ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جس میں ایک دیانتدار آدمی کے لیے ذہنی اذیت اور ذاتی تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں۔
آج کی رات اس وعدہ خلافی کی سزا ہے جو ہم نے 1947 والی رات کا وعدہ پورا نہ کر کے کی ہے۔ جس ٹرک میں ہوں اس میں 20 کے قریب لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح لدے ہیں۔ ہمارے پاؤں میں سامان کے ڈھیر ہیں۔ ٹرک ہندوستانی فوج کے ہیں اور ہم اندھیرے میں ٹٹول کر کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جسے پکڑ کر چلتی گاڑی میں سہارا لے سکیں۔ 5:30 بجے یہ ہرما نصیب قافلہ چل پڑتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے فیض کا مصرع تیر بن کر نکلتا ہے۔ میرے وطن، تیرے دامن تار تار کی خیر۔